دیکھتے تھے کہ میرے نبی کا کردار کیا ہے، میرے نبی کا اٹھنا بیٹھنا کیا ہے، میرے نبی کا چلنا کیا ہے، میرے نبی کا اخلاق کیا ہے، میرے نبی کی گفتار کیا ہے، میرے نبی کا جو تاجرانہ انداز طریقہ ہے وہ کیا ہے۔ آج انسان ان سب چیزوں سے بالکل الگ ہے، جتنا جھوٹ بول سکتا ہو اتنا بولتا ہے، دوسروں کی برائی جتنا کر سکتا ہو انسان کرتا ہے، جتنا انسان گمراہیت میں مبتلا ہے اپنے من مطابق زندگی گزارے گا تو وہ اسی طریقے سے گمراہیت میں اور بے راہ روی کا شکار ہوگا، دین سے دور ہوگا، شریعت سے دور ہوگا، اسلام کی بھنک بھی اسے نہ پڑے گی۔ کیوں؟ اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، اس کا ذمہ دار وہ خود موجود ہے، خود ہے اس کا ذمہ دار، اور جو اس نے اپنے عمل برے کیے ہیں وہ اس کے سامنے آج موجود ہے۔ نہ کھانے میں برکت ہے، نہ اٹھنے میں برکت ہے، نہ نماز میں لذت ہے، نہ سجدے میں لذت ہے، نہ رکوع میں لذت ہے، نہ قرآن پڑھنے میں لذت ہے، بلکہ دسترخوان پر کھانا کھانے میں بھی برکت نہیں ہے۔ اس کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ تم اپنے من مطابق زندگی مت گزارو بلکہ شریعت کے مطابق زندگی گزارو، تو اللہ جب تم شریعت کے مطابق زندگی گزارو گے، جب تم تابعین کے مطابق زندگی گزارو گے، پیغمبر آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر تم چلو گے، تو اللہ فرماتا ہے میں مومن کے زندگی میں بھی برکتیں عطا فرماؤں گا، دسترخوان میں بھی برکتیں عطا فرماؤں گا، اس کی زندگی میں بھی برکتیں عطا فرماؤں گا، اس کی اولاد میں بھی زندگی عطا فرماؤں گا، اور جب تک اس کی نسلیں زندہ ہیں اگر وہ شریعت پر عمل کر رہی ہیں تو میں ضرور قیامت تک اگر اس کی نسلیں زندہ ہوں گی تو میں ان نسلوں میں اگر وہ شریعت کے مطابق عمل کرے گا تو میں بے پناہ برکتیں نازل کروں گا۔ اللہ کے حبیب پیغمبر آدم دیکھیے یہ تمام چیزیں ہمارے کرنے کی ہیں اور تمام معاملات ہمارے کرنے کے ہیں اور تمام اچھی اچھی چیزیں جو ہم کو بتائی گئی ہیں وہ کرنے کی ہیں، لیکن انسان نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ ہم دنیا سے جانے کے بعد اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ کیا ہے ہمارے پاس دینے کے لیے؟ اعمال وہ بھی صحیح نہیں، زبان وہ بھی پاک نہیں، قلب وہ بھی سیاہ ہے، کیا لے کر کے جاؤ گے؟ حضور نبی معظم نے اپنے پورے خاندان کو تپتے ہوئے صحرا میں 72 جانثار کربلا نے لٹا دیا اسلام کی خاطر۔ اس جھوٹ کے، اس من گھڑت اور اس جھوٹ، اس پروپیگنڈے کے خلاف امام حسین نے اپنی آواز کو بلند کیا۔ کیا آپ اس جھوٹ کو، اس مکاری کو نہیں چھوڑ سکتے؟ وہ یزید پلید مکاری کرتا تھا، آپ نے اس کے خلاف جنگ کا اعلان کیا۔ وہ یزید جھوٹا تھا، شرابی تھا، جوانی تھا، نہ جانے جتنے عیب انسان کے اندر برے عیب موجود ہیں وہ تمام انسانیت کو شرمسار کر دینے والے عیب اس یزید کے اندر موجود تھے، لیکن امام اس کے خلاف چلے۔ کیا آپ اس جھوٹ کو نہیں چھوڑ سکتے؟ کیا آپ اس غیبت کو ترک نہیں کر سکتے؟ یزید نماز نہیں پڑھتا تھا، آپ کوشش کریں کہ نماز پنج وقتہ ادا کریں۔ نماز پڑھنے سے پتہ کیا ہوگا؟ پیغمبر آدم فرماتے ہیں جو شخص خلوص کے ساتھ، خلوص للہیت کے ساتھ، بہترین طریقے کے ساتھ اور اچھے لباس پہننے کے ساتھ جب میری بارگاہ میں آتا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں آتا ہے اور وہ سجدے کرتا ہے، اللہ کو نماز میں اللہ کو گڑگڑاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اور جب بیٹھتا ہے دعا کے لیے تو اپنے گناہوں کو معاف کرانے کے لیے دعا کرتا ہے، تو اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ یہ دعا کر رہا ہے، میرا بندہ یہ دعا کر رہا ہے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہا ہے، میں اس پر عذاب نہیں نازل کروں گا۔ وہ چند قطرے آنسوؤں کے ٹپکاتا ہے اپنے رخساروں پر، اس کی گود پر گرتے ہیں نماز کی حالت میں، دعا کر رہا ہے، باوضو ہے، قلب صاف ہے، خلوص ہے، باوضو ہو کر کے گھر سے چلا تھا، مسجد کی طرف آیا تھا۔ جب شخص مسجد کی طرف وضو کر کے چلتا ہے تو اللہ رحمتیں نازل فرماتا ہے، اسی رحمتوں کے ساتھ اللہ کی رحمت کے سائے تلے وہ جب نماز پڑھتا ہے، خانہ خدا میں توبہ کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے جب وہ مجھ سے گڑگڑاتا ہے تو میں اس کے اتنے گناہوں کو نہیں دیکھتا، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر اس کے گناہ ہے تو میں اس کی طرف نظر نہیں کرتا۔ اگر وہ خلوص للہیت کے ساتھ مجھ کو خلوص للہیت کے ساتھ تائب ہو کر کے میری بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول بھی فرماتا ہوں اور اس کے گناہوں کو معاف بھی فرما دیتا ہوں۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط کیا ہے؟
شرط یہ ہے کہ اپنے قلب کو صاف کرنا ہے، اپنے قلب کو صاف کرنا ہے۔ لیکن ہم اور آپ اپنے قلب کو نہیں دھیان دیتے، اپنی زبانوں میں جو بھی آتا ہے کہتے چلے جاتے ہیں۔ خدا کے واسطے پرہیز کریے، ابھی وقت ہے، آنکھ کھلی ہے، چل رہی ہے۔ کل جب آنکھ بند ہو جائے گی تو کیا جواب دیں گے آپ قبر میں؟ ہم سب لوگوں کا یہ شیوا ہے، ہم سب لوگوں کی یہ تمنا ہے کہ مومن جب دنیا سے جائے تو حضور ہماری قبر میں تشریف لائے، یہی تمنا سب کی ہے۔ لیکن حضور آپ یہ بتائیں، حضرت انسان آپ یہ بتائیں کہ حضور کس کی قبر میں تشریف لائیں گے؟ کیا جھوٹ بولنے والوں کی قبر میں تشریف لائیں گے؟ زنا کرنے والوں کی قبر میں تشریف لائیں گے؟ حرام کھانے والوں کی قبر میں تشریف لائیں گے؟ جھوٹ بولنے والے، غیبت کرنے والے، شراب پینے والوں کی قبر میں تشریف لائیں گے؟ ایک دوسرے مسلمان کی مخبری کرنے والوں کے گھر قبر میں تشریف لائیں گے؟ آج دیکھیں آپ کتنا بازار گرم ہے، کتنے لوگ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے دشمن ہیں۔ آپ چند پیسوں کی خاطر ایک مسلمان کو آپ جیل بھجوا رہے ہیں، ایک چند ٹکوں کی خاطر آپ اپنے ایمان کو بیچ دے رہے ہیں۔ بلکہ آپ کو اس لیے پیدا کیا تھا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ہاتھ سے سلامت رہے، یہی ایمان کا طریقہ ہے۔ اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے وہ سلامت رہے، ایک دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ جو تکلیف میں ہے اس کی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے پیغمبر اعظم آئے تھے، اور ہم سب اس کی امت میں ہیں۔ جو تکلیف میں ہو اس کی تکلیفوں کو دور کرو، اللہ تمہاری پریشانیوں کو دور کرے۔ کوشش تو کرو اچھے کام کرنے کی، اچھی بات کرنے کی۔ اپنے بچوں کو جھوٹ مت سکھاؤ، اپنے بچوں کو تعلیم دو، عالم بناؤ، بہترین عالم بناؤ۔ اچھے اچھے کام کرو، اچھے اخلاق پیش کرو، اچھا کردار پیش کرو، اور جب تک زندہ رہو تو حضور کی محبت میں زندہ رہو، اور دعا کرا کرو کہ اللہ ہمیں حضور کی محبت میں۔ قلب کو صاف کرو، جو قلب صاف ہوتا ہے اسی کے دل میں حضور کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اصلی مومن وہی ہے۔ پیغمبر اعظم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی طبیعت کو شریعت کے مطابق نہ چلائے۔ یعنی ہمیں اور آپ کو اپنی طبیعت کو شریعت کے مطابق عمل کرنا ہے، اور لوگوں کو تعلیم دینا ہے کہ وہ دین کے مطابق اور شریعت کے مطابق عمل کریں۔ کوشش کرو بہترین کام کرنے کی، اپنی اولادوں کو اچھی تعلیم دو، اچھی تربیت دو، اچھا پڑھاؤ، اچھا لکھاؤ، حلال کھاؤ۔ حلال کھلانے میں اور کمانے میں بہت برکت ہے۔ حلال میں آپ سوچیں گے تھوڑا ہے، لیکن اللہ نے برکتیں بے پناہ عطا فرمائی ہیں، اتنی برکت عطا فرمائی ہے کہ آپ اس کی برکتوں کی آپ انتہا نہیں لا سکتے۔ اسی برکتوں کا نتیجہ ہے کہ انسان اچھے کام کرتا ہے، اللہ اسے سجدوں کی بھی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اس لیے کوشش کرو اپنے مومن بھائی کی مدد کیا کرو، اپنے اچھے لوگوں کی مدد کیا کرو، ایک دوسرے کی مدد میں حصہ لیا کرو، اور جو لوگ نہیں کرتے ہیں ان کو اچھی تعلیم دو، ان کو اچھی بات بتاؤ۔ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ تم ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دو۔ کوئی اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو آپ اس سے کہیے چلو نماز پڑھنے، کوئی اگر اچھے کام نہیں کرتا آپ اس سے کہیے آپ اچھے کام کریے۔ یہ ہم سب کا طریقہ ہے، یہ حضور کا طریقہ ہے، یہ ہمارا کوئی طریقہ نہیں ہے، بلکہ حضور نے ہمیں بتایا ہے، اور قرآن میں ہے کہ جب تم ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، نیکی پر مدد کیا کرو، برائی پر مدد مت کیا کرو۔ ذرا ذرا سی بات پر لوٹ جاتے ہیں آپ، سب تھانہ پولیس کر لیتے ہیں۔ وقتی فائدے کے لیے، وقتی فائدے کے لیے، وقتی اپنے دل کو سکون دینے کے لیے آپ ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ ان سب چیزوں کو آپ کو ترک کرنا پڑے گا، ان سب چیزوں کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا، محبت پیدا کرنی پڑے گی، اچھے کام کرنے کے لیے بڑا دل پیدا کرنا پڑے گا۔ دو باتیں سننی بھی پڑیں گی، تو آپ یہ نہ سمجھیے کہ آپ سن کے چھوٹے ہو گئے، نہیں، جو دو بات سنتا ہے اللہ اسی کو بڑا بناتا ہے اور اسی کی عزت بھی فرماتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تم اگر کسی سے ناراض ہو تو تم اسے معاف کر دو، اس لیے کہ معاف کرنے والا اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ ہوتا ہے۔ لیکن ہم معاف بھی نہیں کرتے، ہم اپنے دلوں میں نہ جانے کیا کیا بھرے ہوئے ہیں۔ ان سب چیزوں کو ترک کریے، اچھی چیزوں پر عمل کریے۔ جو آپ کریں گے آپ کی بچے بھی وہی سیکھیں گے۔ اچھی چیزوں کو سیکھیے، اچھی چیزوں کو کریے، اپنے بچوں کو، یہ نوجوان نسل ہے اس کو بتائیے کہ دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ ان چیزوں پر عمل کریے، تبھی آپ کہیں جا کر کے ایک بہترین
مومن ایک بہترین انسان بن سکتے ہیں۔ اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ نے دنیا میں وعدہ فرمایا ہے کہ ہم ان کی دنیا کی زندگی بھی بہتر کریں گے اور آخرت میں بھی ان کو بہترین صلہ دیں گے۔ اللہ سے دعا کریے کہ ہم سب لوگوں کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، اور تمام لوگ جو آج موجود ہیں اس جلسے میں بیٹھے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے کو، بولنے کو، اور جو لوگ نعت پڑھ چکے ہیں ان کے پڑھنے کو، اور جو ابھی آ کر کے نعت پاک پڑھیں گے ان سب لوگوں کے پڑھنے کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، ہم سب لوگوں کی حاضری کو قبول فرمائے، ہم سب لوگوں کے گناہوں کو معاف فرمائے، روشن بھارتی صاحب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔